بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام نے جب فارس پر حملہ کیا تو وہاں ایک ایسے شہر کا محاصرہ کر لیا جس میں بادشاہ کا تخت تھا۔ اس شہر پر محاصرے کیے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے کہ وہاں کے بادشاہ نے اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جس طرف قدم اٹھاتے ہیں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہ ہم پر مسلط ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ پیش کیا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ انہیں اپنے پاس بلا کر ڈرائیں، دھمکائیں اور اپنا جاہو جلال دکھائیں۔ یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، یہ ہمارے مال و دولت سے ڈر جائیں گے۔ بادشاہ نے صحابہ کرام کی طرف ایک بندہ بھیجا کہ صلح کے لیے ہماری طرف کوئی اپنا بندہ بھیجیں جو ہم سے مذاکرات کرے۔ صحابہ کرام نے ایک ایسے صحابی رسول کو ان کی طرف بھیجا جن کا کرتا پھٹا ہوا تھا اور ببول کانٹوں سے سلا ہوا تھا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے گھوڑے پر زین بھی نہیں تھی، بلکہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر تشریف لائے اور ہاتھ میں صرف ایک نیزہ تھا۔ وہاں جا کر بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو اس بات کا بہت غصہ آیا کہ آپ کو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کے پاس آئے ہو اور کس طرح بیٹھنا ہے۔ نہ کوئی آداب کا خیال ہے، نہ ہی کوئی طریقہ اور سلیقہ ہے۔ وہ صحابی رسول نے فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بادشاہوں کے دربار میں اسی شان کے ساتھ آنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے اور سلامتی پا جا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو یہ حکومت پھر تمہاری نہیں بلکہ ہماری ہوگی اور تمہیں رہنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی حکومت ایسے بھوکے ننگے غریب لوگوں کے حوالے کر دیں؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ اچھا، اس بات کو اب یاد رکھنا کہ اگر تم نے ہماری یہ بات نہ مانی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اور فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں ہمارے بستر بنایا کریں گی۔ بڑے مجمع میں اتنی بڑی بات بادشاہ کو بے خوف ہو کر کہہ دی۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے پسینے چھوٹ گئے، اس کی بڑی سبکی ہوئی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تمہاری تو یہ زنگ بھری تلواریں ہیں، تم ان کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ صحابی رسول فوری تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، تم نے ہماری زنگ بھری تلواروں کو تو دیکھا ہے لیکن تلواروں کے پیچھے والے ہاتھ کو نہیں دیکھا۔ جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تلواریں کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو غیر اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ ان کی گفتار میں ایسی ہی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں، اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے اور در در پر ماتھا ٹیکنے والے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔